بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام خبر کی خبر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین، پروگرام میں آج سب سے پہلے ہم بات کرنا چاہیں گے مویشی منڈی کے حوالے سے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ عید قرباں جو کہ اب یعنی یہ تہوار جو قریب آتا جا رہا ہے، اور یہ فریضہ ایسا ہے کہ جس میں تمام ہی لوگ جو شخروش کے ساتھ مویشی منڈی کا رخ کرتے ہیں، جہاں سے اپنی پسند کے جانور لیے جاتے ہیں اور اس کے بعد عید کے دن انہیں قربان کیا جاتا ہے۔ اب ناظرین، اس دفعہ مویشی منڈی کی جو یعنی لوکیشن ہے اس میں تبدیلی کی گئی ہے۔ پہلے جہاں یہ برسہ برس سے مویشی منڈی لگتی چلی آ رہی تھی، اس دفعہ اسے تبدیل کیا گیا اور کہا یہ جا رہا تھا کہ کوئی مطلب زیادہ بڑی جگہ میں مویشی منڈی لگائی جائے گی، زیادہ سہولیات دی جائیں گی، اور اس حوالے سے یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ جی سیکیورٹی بہت زیادہ پرووائڈ کی جائے گی، اس لیے لوگ بے خطر خوف و خطر ہو کے مویشی منڈی تک آ سکتے ہیں، انہیں کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی۔ لیکن ناظرین، یہ دعوے تو کیے گئے، ہم گزشتہ چند دنوں سے دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پر کبھی کسی کو لوٹ لیا جاتا ہے، کبھی گولی چلا دی جاتی ہے، کچھ لوگ زخمی ہوتے ہیں، کچھ جو ہمارے میڈیا انڈسٹری کے لوگ ہیں ان کے حوالے سے ویڈیو بیانات بھی آئے جن سے رقوم چھین لی گئی، موبائل چھین لیے گئے۔ اس کے علاوہ ایک صحافی کے ساتھ ابھی یہی واقعہ پیش آیا۔ گزشتہ روز دو بھائیوں کو جو ہے ان کے تعاقب میں کچھ ڈاکو آئے، اور جب انہوں نے ان ڈاکوؤں سے بچ کے فرار ہونے کی کوشش کی تو ڈاکوؤں نے فائرنگ کر دی، جس سے دو بھائی جو ہیں وہ زخمی ہوئے، انہیں اسپتال منتقل کیا گیا۔ ناظرین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو شخص منڈی میں جاتا ہے وہ یا تو اپنے ساتھ رقم لے کے جاتا ہے، یا پھر جب منڈی سے واپس آ رہا ہوتا ہے تب بھی اس کے پاس رقم ہوتی ہے۔ ساتھ ساتھ مویشی جو ہیں وہ مہنگائی کی وجہ سے اس قدر مہنگے ہو گئے ہیں کہ ان کی بھی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود سب سے پہلے جو بات ذہن میں آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ کیا صحیح سلامت اس مویشی منڈی پہنچ پائیں گے، یا اگر پہنچ گئے تو واپس یہ جانور اپنے گھر لا پائیں گے یا نہیں۔ بہرحال ناظرین، آج ہم اپنے پروگرام کے جو ہمارے شروع کے جو حصے ہیں اس میں اسی حوالے سے بات کریں گے۔ آپ کو بتاتے چلیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ترجمان مویشی منڈی جناب یاور چاولہ صاحب، ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پر موجود ہیں، جنہیں ہم خوش آمدید کہنا چاہیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا کرم، میں ٹھیک ہوں۔ یاور چاولہ صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ ناظرین، اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے چیف کرائم رپورٹر ذوالفقار پیرزادہ، ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، انہیں بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ علیہ السلام، کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ میں ٹھیک ہوں۔ بس یاور صاحب، سب سے پہلے آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سر، مجھے بتائیے گا کہ سب سے پہلے تو مجھے بتائیے گا، میں ناظرین کی آگاہی کے لیے چاہوں گا کہ مجھے ذرا اس مویشی منڈی کی لوکیشن بتائیے گا، یہ کس جگہ موجود ہے اور کتنے ایکڑ پر محیط ہے؟ اچھا، میں آپ کو بتاؤں، دیکھیے اب کراچی میں اس وقت جو منڈیاں جو کہ کمشنر کراچی کے حکم سے اور ہوم ڈپارٹمنٹ کے حکم سے، سندھ گورنمنٹ کے حکم سے لگ رہی ہیں، وہ 8 مویشی منڈیاں ہیں۔ اچھا، جیسے ہی آپ مویشی منڈی کا ذکر کرتے ہیں تو سیدھا دماغ میں ایک ہی بات آتی ہے کہ شاید وہ ناردرن بائی پاس کی منڈی ہے۔ جیسے بھی یہ کئی ایسے انسیڈنٹس ہیں جو کہ بھینس کالونی کے اندر ہوئے، وہاں پہ بھی منڈی لگتی ہے، تو وہ انسیڈنٹ بھی لوگ اس سے ریلیٹ کر جاتے ہیں۔ اچھا، میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں، پہلے لگتی تھی سوراب گوٹ کے اوپر، اور سوراب گوٹ پہ آپ کی نالج میں M9 کے اوپر جتنی سوسائٹیز کا انفلکس بڑھا، آپ ہمیشہ ہر سال ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، تو آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ سوسائٹیز کو بہت پرابلمس تھیں۔ اسی کو ہم نے مد نظر رکھتے ہوئے، اور ہمیں کوئی نئی جگہ آئیڈینٹیفائی کرنی تھی، سندھ گورنمنٹ سے ہماری بات ہوئی، انہوں نے ہمیں نئی 5 لوکیشنز بتائیں، جس میں سے ہم نے جو لوکیشن ناردرن بائی پاس کی ہم نے سلیکٹ کی، جو کہ اگر آپ معمار سے آتے ہیں تو معمار موڑ، اور اس کے بعد احسن آباد کا انڈسٹریل ایریا، اور بالکل فرنٹ کے اوپر آپ کی منڈی آ جاتی ہے۔ اس کو سلیکٹ کرنے کی 2-3 میجر وجوہات تھیں کہ ایک تو وہاں پہ پراپر انفراسٹرکچر ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں بارش کے اندر مویشیوں کے ساتھ بہت پرابلم آتی تھی، تو یہاں پہ پراپر ڈرینیج سسٹم ہے، پراپر ڈبل روڈز ہیں، اور ہم اس جگہ کو بہتر طریقے سے مویشیوں کے لیے اور کراچی آئٹس کے لیے بہتر طریقے سے ہم منڈی سجا سکتے تھے، تو ہم نے یہ منڈی سلیکٹ کی۔ یہ 700 ایکڑ کے رقبے کے اوپر محیط ہے۔ اچھا، یہ 700 ایکڑ لینڈ جو ہے وہ بھی بالکل فلیٹ لینڈ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے جو ہے وہ جگہ جگہ بالکل بیچ پہ سوسائٹیز، اور پھر اس کی سائڈوں کے اوپر آپ نے منڈیاں سجی ہوئی ہوتی تھیں، لیکن اس جگہ پہ آپ پراپر صرف اور صرف منڈیوں کے لیے 700 ایکڑ کی رقبے کو ہم نے بالکل مختص کیا۔ تو یہ ہے کہ چاروں طرف سے کارڈن آف ہے۔ سیکیورٹی ارینجمنٹس کے اندر میں یہ نہیں کہوں گا کہ کراچی آئٹس، اور ابھی آپ کے ساتھ کرائم کی سائڈ سے ہمارے سینئر دوست جو ہیں بات کریں گے کہ ایسے اوکیزنز یا ایسی چیزیں کراچی کے اندر نہ ہی ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ 3 کروڑ کی آبادی ہے، پلس کی آبادی ہے، تو لیکن ہر جگہ سے کوئی نہ کوئی خبر ہوتی ہے۔ لیکن میں آپ یہ نوٹس کریں گے کہ جو
ناردرن بائی پاس کے اوپر بہت بہتری آئی ہے، اور اب وہ جگہ بھی ہر وقت ٹریفک کے لیے کھلی ہوئی ہے، لائٹس کا بہت اچھا انتظام ہو گیا ہوا ہے، اور رینجرز کی اور سندھ پولیس کی 8 پکٹس لگی ہوئی ہیں، کنٹینیوس لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی پیٹرولنگ جاری ہے. ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں یہ ایونٹ میرا بھی ہے، یہ ایونٹ ڈاکٹر بلند اقبال کا بھی ہے، یہ ہمارے کراچی کا ایونٹ ہے. اس سے ہمارے کراچی کی اگرچہ آپ رونقیں بحال ہوتی ہیں، اکانومی بہتر ہوتی ہے، چیزیں پیسوں کی موومنٹ ہوتی ہے. اگر یہ منڈی نہیں لگتی اور اس کی جگہ جگہ اللیگل منڈیاں لگتی ہیں تو وہاں پہ نہ تو ڈاکٹرز کا انتظام ہے. اس منڈی کی خصوصیت یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کوئی بھی بیپاری جانور لے کر آتا ہے تو اس کے جتنے جانور وہ لے کر آتا ہے ان کا ڈاکٹر سے معائنہ کیا جاتا ہے، اور اس پورے کنٹینرز کو ہم سائڈ لائن کر دیتے ہیں اور منڈی میں داخلے کی اجازت نہیں دیتے جب تک ڈاکٹر اس کو اپروو نہیں کرتا. ویٹرن ڈاکٹر اپروو کرتا ہے، اس کے بعد وہ مارشلنگ ایریا سے گاڑی اندر انٹر ہوتی ہے اور اس کا پورا ڈیجیٹل ڈیٹا بنایا جاتا ہے. سارا آٹومیشن کے اوپر ہے. بیپاریوں کو نئے آئی ڈی کارڈ ایشو کیے جاتے ہیں جو منڈی سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. اچھا یہ منڈی کی تفصیلات میں بعد میں آؤں گا، میں آپ سے اس پہ ڈیٹیل بات کروں گا کہ تفصیلات کیا کیا ہیں، سہولیات کیا کیا دی جا رہی ہیں، پارکنگ کیسی ہے، تمام چیزیں. سر سب سے پہلے تو منڈی تک پہنچنے کی بات ہے نا، انسان منڈی تک پہنچے گا تو اس کے بعد پھر دیکھے گا کہ جی اب منڈی کے اندر داخل کیسے ہونا ہے، یا منڈی میں جا کے پارکنگ فیس کتنی دینی ہے، پانی کیسے پینا ہے، باقی تمام کام کیسے کرنا ہے. سر میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کی نالج میں ہے کہ تقریباً روزانہ کی بنیاد پہ کتنے لوگوں کے ساتھ کیا واقعات پیش آ رہے ہیں؟ کوئی آپ کوئی اندازہ ہے آپ کو، یا آپ خبریں دیکھ رہے ہیں، اخبارات پڑھتے ہیں یا ٹی وی دیکھتے ہیں، تو کچھ آئیڈیا آپ کو ہوتا ہے کہ کتنے لوگ منڈی آتے ہوئے یا جاتے ہوئے جو ہے وہ لوٹ لیے جاتے ہیں یا کسی واردات کا شکار ہوتے ہیں؟ اچھا میں آپ کو بتاؤں ڈاکٹر صاحب، میں بالکل ہر وقت لنک پہ ہوں. ابھی آپ جب کرائم کی ٹیم سے بھی بات کریں گے تو دیکھیں ہمارے پاس پولیس کے ساتھ ہم ہر وقت رابطے میں ہوتے ہیں کہ کوئی ایسا انسیڈنٹ، کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے، ہمیں کیونکہ نالج رکھنی ہوتی ہے. اب منڈی کا احاطہ 1 کلومیٹر، 2 کلومیٹر، 4 کلومیٹر، 6 کلومیٹر، اب جو معمار موڑ ہے اب وہ 8 کلومیٹر دور ہے، 10 کلومیٹر دور ہیں چیزیں. اب وہاں پہ انسیڈنٹ، یا اگر آپ کراچی میں، کیونکہ دیکھیں اس وقت آپ دیکھیں گے نیگیٹو پروپیگنڈا اس واحد بڑی منڈی کے خلاف بہت زیادہ ہے. اچھا اس کے اس میں آپ نیگیٹو پروپیگنڈا کو اگر آپ سمجھیں گے، ابھی آپ کو کرائم کی پوری آپ ڈیٹا دیکھیں، ڈیٹا تو ہمارے پاس ہے، رپورٹ ہونے والے کرائمز، اور جب جہاں گولی چل جاتی ہے وہ کرائم تو رپورٹ ہوتا ہے. چھوٹی موٹی کرائم کی کوئی سنیچنگ ہے، آپ کے ساتھ بھی کوئی سنیچنگ ہو، آپ کہتے ہیں یار میں کیوں جاؤں تھانے، لیکن کبھی آپ جب انسیڈنٹ ایسا آتا ہے، ابھی عائشہ منزل کا ایک کیس تھا جس میں دانش کو گولی لگی عائشہ منزل پہ، اور اس کی تصویر اٹھا کے سوشل میڈیا پہ ڈال دی گئی اور کہا کہ یہ مویشی منڈی. ابھی میرے سینئر دوست، میرے کامیڈین ولی شیخ کے ساتھ بھی ہوا، ولی شیخ کا انسیڈنٹ ہے. ہم ان کے انسیڈنٹ میں ان سے زیادہ پریشان تھے اور ہم نے خود پولیس کو پیچھے سے فالو اپ کیا ہوا تھا کہ دیکھیں یہ کہاں پہ انسیڈنٹ ہوا. تو ریکوری ہو گئی سر ان کی یا نہیں ہوئی، یہ بتائیں مجھے. اچھا وہ انسیڈنٹ پتہ ہے منڈی سے 8 کلومیٹر کے ڈسٹینس پہ ہے، 7 کلومیٹر انڈس موڑ کے پاس ہے. یعنی منڈی نہیں آ رہے تھے، وہ کہیں اور جا رہے تھے، لیکن انہوں نے انسیڈنٹ اب یہ نہیں پتا کہ وہ کیوں آئیں گے. دیکھیں میں نے آپ سے کہا یہ منڈی میں تو آپ کو پیسے لانے ہی نہیں ہے، یہاں تو ATM کی فیسلٹی ہے، 24 آور آپ کے پاس بینکنگ کی فیسلٹی ہے. آج کل بینکوں میں پیسے کم رکھتے ہیں نا، آپ کو خود پتا ہے کہ جس طریقے کے لوگ ٹیکسز اور تمام چیزوں سے بچنے کے لیے لوگ جو ہیں وہ اب سیونگز یا تو سونے کی صورت میں یا کرنسی کی صورت میں رکھتے ہیں. سر آپ اتنا بہتر سمجھتے ہوں گے، میں اس لیے کھل کے بات کر رہا ہوں کہ کامن پریکٹس ہے سر. قربانی کے لیے لوگ جو ہیں وہ کیش کا استعمال کرتے ہیں، اور مویشی بھی جہاں خریدنے جاتے ہیں، آپ جو بیوپاری ہوتے ہیں ان سے آپ یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ آپ ان کو چیک کاٹ کے دے دیں گے یا مطلب ATM سہولیات ساری موجود ہیں، لیکن یہ روایتی طریقہ ہے سر. لوگ گڈیاں جیب میں رکھ کے لے کے جاتے ہیں اور جب مویشی پسند آتے ہیں تو نکال کے دیتے ہیں. یہ سالہ سال سے اسی طرح لوگ کرتے چلے آ رہے ہیں. اچھا میں تو کیونکہ دیکھیں خود بہت زیادہ کانشیس ہوں اس چیز کے اندر، میرے لیے خود بڑا ایک وہ تھا کہ ہمارے ملک کا سرمایہ ہے اور اس کے ساتھ ایسا ہوا ہو، تو وہ میں خود پولیس والوں کے ساتھ بھی الائنڈ ہوں، اور ان کو وہ بار بار ان کو میرے خیال سے پیچھے فالو اپ بھی کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ چیزیں ریکور ہوں ان کی، وہ کس جگہ پہ ہوا. تو میں ایسے واقعے جتنے بھی ہیں اب آپ کے سامنے ہیں کہ وہ بہت کم ہیں. اگر آپ ابھی کرائم کی ٹیم سے پوچھیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ آج دن میں کتنی جگہ پہ کراچی میں سنیچنگز ہوئی ہیں، کتنی جگہ پہ بے شک وہ کرنگی کا انسیڈنٹ ابھی کا آج لوگوں کو گولیاں لگی ہیں یا اورنگی ٹاؤن میں لگی ہیں،
تو ایسے انسیڈنٹ ناردرن بائی پاس پہ بہت کم ہے. اس کو دیکھیں, اگر ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز جب کام کرتی ہیں, سندھ پولیس کرتی ہے, تو ہمارا کام ہے کہ ہم ان کو اپریشیٹ بھی کریں کہ سر کتنے کلومیٹر کا حصہ ہے جس پہ کہ یہ چیزیں رپورٹ ہو رہی ہیں؟ اگر میں آپ سے یہ پوچھوں تو کیا کہیں گے آپ؟ یعنی آپ کی مویشی منڈی میں داخلے سے پہلے کتنے کلومیٹر کی یہ روڈ ہے جہاں پہ؟ بلکہ ذوالفقار پیر زادہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, چیف کرائم رپورٹر ہیں, ان سے جاننا چاہیں گے. ذوالفقار صاحب پہلے تو مجھے بتائیے گا کیا پوزیشن ہے؟ یاور صاحب کہتے ہیں کہ جی چیزیں اوور رپورٹ کی جاتی ہیں, ایگزیجریٹ کی جاتی ہیں, لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں, لوگ جان بوجھ کے اس مویشی منڈی کو ناکام کرنے کے لیے یا کسی اور دوسرے مقصد کے تحت اس کو بدنام کرنے کے لیے تمام باتیں کر رہے ہیں تاکہ لوگ مویشی منڈی کا رخ نہ کریں. وہ کہتے ہیں جی ایسی واقعات ہو نہیں رہے ہیں, یہ ایگزیجریٹ کہیں کی تصویر لگا کے کہیں لگا دی جاتی ہے. عائشہ منزل پہ واقعہ ہوتا ہے, کہتے ہیں جی مویشی منڈی جا رہے تھے. کیا کہیں گے؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب, پہلے تو یہ ہے کہ کراچی کا ہر شہری جو ہے وہ اسٹریٹ کرائم کا شکار ہے. شام کو نکلتے ہی ہر گلی کوچے میں لوٹتا ہے. منڈی کی یہ ہے کہ کراچی کا یہ سب سے بڑا میگا ایونٹ ہے, پورے سال کا سب سے بڑا ایونٹ ہے. 1 مہینے پہلے سے جو لوگ دکاندار بھی ہیں نا, وہ دکان بند کر کے رات کو 9 بجے کے بعد موٹر سائیکل اٹھائی, سپر ہائی وے پہ منڈی جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ پوری رات منڈی میں بھیجنا ہے. ایک آدمی نے جانور خریدنا, اس کے ساتھ 20 آدمی جا رہے ہوتے ہیں جانور دیکھنے کے لیے. نادرن بائی پاس پر یہ جو شفٹنگ ہے نا, یہ کہہ رہے ہیں 8 کلومیٹر کا ایریا. جو منڈی کے اطراف کے رستے ہیں نا, وہ تقریباً اتنے سارے ہیں کہ ان کو خود یاور بھائی کو جو ہے نا وہ وزٹ, انہوں نے پورے رستے نہیں گھومے ہوں گے. ٹھیک. اچھا, کیونکہ لوگ نکل کے آتے ہیں. منڈی کو فینس کیا گیا ہے؟ منڈی کے اندر تو آنے والا آدمی سیکیور ہے, چاہے وہ 1 کروڑ روپیہ بھی لے کر آ جائے منڈی کے اندر. منڈی کے اندر جو لے کر پہنچ گیا نا اندر, تو وہ سیکیور ہے. منڈی کے جو چاروں طرف کے رستے ہیں نا, ادھر سب سے بڑی پرابلم, جیسے گلشن میں مار موڑ جو بتا رہے ہیں 8 کلومیٹر پیچھے کا علاقہ, وہاں پہ موڑ کے اوپر پیچھے, اچھا وہاں سے لڑکے لگتے ہیں پیچھے. ابھی تک یہ وارداتیں جو ہو رہی ہیں نا, اچھا وہ دیکھ رہے ہیں گاڑی جا رہی ہے, منڈی گئی ہے, اس کے پاس مرے سے مرا 25,000 روپے تو ایڈوانس دینے کے لیے ہوں گے, اور موبائل اس کے پاس ہوں گے. منڈی کے اندر 20 لاکھ 25 لاکھ خریداری کر رہے ہیں نا. تو وہ صرف کل دیکھیں 2 واقعات ہوئے, میں وہ گلشن میں مار کے اندر بھی ہوا, ادھر بھی ہوا. وہاں سے نکلے واپس, انہوں نے خریداری بھی نہیں کی, ان کو آ کے جو ہے وہ, تو اس طرح وہاں سے اب اصل میں یہ پیچھے جو ایریے لگ رہے ہیں, اب ہب سائڈ لگ رہی ہے, اس طرف کے ساتھ کے جو پہاڑی والے علاقے ہیں, خاص طور پر اگر ہم بات کریں ادر کی عوائد, نادرن بائی پاس پر ویسے بھی اس سے پہلے, منڈی سے پہلے بھی جو ہونے والی وارداتیں تھیں وہ رپورٹ کم ہوتی تھیں, کیونکہ وہاں پہ لوٹنے والا آدمی اور تھانہ ڈھونڈنے کے لیے اس کو تقریباً 1 گھنٹہ چاہیے ہوگا. ہر آدمی تھانے تک تو رسائی نہیں رکھتا. تو اب یہ وارداتیں رپورٹ اس لیے زیادہ ہو رہی ہیں کہ وہاں پہ منڈی جا رہے ہیں تو لوگ شور شرابہ زیادہ کر رہے ہیں, کیونکہ شہری لوگ اٹھ کے آ رہے ہیں نا. اور سوشل میڈیا ایک ایسی چیز ہے, اچھا سوشل میڈیا کے ساتھ یہ کہ یہاں پر ایک ان کی ٹیم کے اندر بھی پرانے لوگوں کا جھگڑا ہے, جو پہلے کچھ جو تھے وہ ہٹ گئے, کچھ لوگ نکل گئے, تو وہ بھی جو ہے وہ اپنی سیکورٹی کے لیے جو ہے وہ انسیکیور ہوتے ہوئے وہ اس ٹیم کو خراب کرنے کے لیے کر رہے ہیں. مگر یہ ماشاءاللہ ان کے ساتھ جو جینین فیکٹر جو منڈی کے دوسرے جو ہیں بڑے ماشاءاللہ وہ ایکسپرٹ ہیں, یاور صاحب بڑے اچھا کام کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ, میں بڑی ایکٹیویٹی دیکھ رہا ہوں اور اچھے پوسٹ بھی دیکھ, ایسی بات نہیں ہے کہ, لیکن ہو سکتا ہے کچھ ایسے لوگ جن کو جو منڈی کا حصہ بننا چاہ رہے ہوں, جو نہ بن سکے ہوں, وہ بھی مطلب کارگر ہو سکتے ہیں, اس میں کوئی ایسی کارگر ہو سکتے ہیں. مگر یہ جو چل رہے ہیں, مگر جینین چیز یہ ہے کہ لوگ لٹ رہے ہیں. کتنے عوامی, دیکھیے عوام کا, دیکھیے ڈاکٹر صاحب میں آپ کو بتاؤں, شروع کے اندر جیسے رپورٹ کتنی کیسز, رپورٹ تو 2 سے 4, 4 سے 5, اس سے زیادہ تعداد رپورٹ نہیں ہو رہی ڈیلی کی بنیاد پر. اگر بہت زیادہ وہ بھی اس صورت میں, یاور چاولہ صاحب کا کہنا ہے کہ اتنے لوگ تو کراچی کے کسی بھی علاقے میں روزانہ لوٹتے ہیں. یہ بات ان کی صحیح ہے کہ روزانہ لوٹتے ہیں, مگر اب اس مہینے کے اندر لوگوں کا وہاں پر جانا زیادہ ہے. پہلے نادرن بائی پاس کا رخ نہیں کرتے تھے لوگ, روزانہ کی بنیاد پر سینکڑوں افراد نادرن بائی پاس نہیں جاتے تھے, اب منڈی کی وجہ سے جا رہے ہیں. اچھا ہے نا, جانور خریدنا ہے, پیٹرولنگ نظر آتی ہے. دیکھیے ہر پکٹ پہ 4 سے 5 6 سے افراد ہوتے ہیں. پیٹرولنگ ہے, پیٹرولنگ دیکھیے باہر کی طرف تو پولیس موبائلیں بھی ہیں, رینجرز بھی گشت کر رہی ہے, سب ہے. یہ جو معمار موڑ تک کا جو حصہ بتا رہے ہیں یہ ہے, مگر اس کے بعد جو اندر کے رستے ہیں نا, جہاں سے نکل رہے ہیں لوگ, نکل رہے ہیں آتے ہوئے نادرن بائی پاس کے اوپر, ادھر چاروں طرف کے جو رستے ہیں, وہاں پر یہ وارداتیں ہو رہی ہیں. اگر ہم دیکھیے, ایک کراچی کے دوسرے تھانے سے بلڈر SHO لے جا کے وہاں اسپیشلی پوسٹنگ بھی کروا دیا, وہ بیچارہ ایکٹیو بھی ہے, چلیں کام بھی کر رہا ہوگا. اچھا, ناردرن بائی پاس ویسے بھی کچھ, یعنی جب کراچی میں کوئی کڈنیپنگ ہوتی ہے تو کیا وہیں لے کے جاتے ہیں؟ وہیں ناردرن بائی زیادہ تر نہیں ڈاکٹر صاحب میں آپ کو, کراچی کے اندر سے گاڑیاں جو چوری اور چنتی ہیں نا, جو اغوا ہوتے ہیں, جب ان کو ریلیز کرنا ہوتا ہے یا لے آنا ہوتا ہے, ڈم کرنا ہوتا ہے, تو وہ ہب سے آگے کدھر جاتی ہیں. اچھا, تو وہ رستے اتنے سارے رستے نا کہ وہاں سے ابھی تک جو ان رستوں کو جب تک یہ کور نہیں کر, اسمگلنگ سب سے زیادہ وہاں سے ہوتی ہے.
अच्छा, सेफ रस्ते हैं। तो स्मगल होके के जानवर नहीं, जानवर तो नहीं जाएंगे। मैं एक बात बता रहा हूँ, मैं क्राइम के लिहाज से वो इतना आसान सर रास्ता। आपके पास यावर चावला साहब स्मगल होके वो तो जानवर तो नहीं आ रहे ना, पता चले हमारे पास। नहीं, मैं जो है ना जहांगीर भाई की बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ, जुल्फिकार साहब, जी जी जी, जुल्फिकार साहब की बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ, और सीनियर आदमी है, ये हर वक्त अलाइन है पुलिस के साथ भी। हमारी वही पूरी कोशिश है कि हम किसी भी तरह से इस मंडी को कामयाब बनाएं और इसको सिक्योर बनाएं। मैं भी, जुल्फिकार भाई भी, डॉक्टर साहब भी यही चाहते हैं कि आपके कराची का ओकेजन है, हम अपनी पुलिस को रोज सुबह शाम अलर्ट पे रखे हुए हैं, हम रेंजर्स के साथ भी अलाइंड हैं, हम लॉ इन्फोर्समेंट के साथ भी। देखिए, आपका कोशिश क्या होती है कि शहर को बेहतर करे ना, और वो बेहतर कैसे होगा? मेहनत से होगा। तो वो आप हमारी स्ट्रगल डे एंड नाइट सर कोई होम डिलीवरी सर्विस भी कुछ शुरू करें, कोई वेबसाइट के जरिए, जिस तरह फूड पांडा ये चीज़ें होती हैं उस तरह कोई मवेशी मंडी से भी होम डिलीवरी सर्विस हो जानी चाहिए, ताकि लोग बच जाएं, वेबसाइट पे तस्वीरें देख के, वजन देख के पसंद करें अपनी पसंद का जानवर, और क्रेडिट कार्ड से आपको पेमेंट कर दें, जानवर खुद ब खुद आ जाए, होम सर्विस दे दी जाए। ये कोई मुमकिन है सर? आपसे मेरी पहले भी बात हुई थी, आपने कहा था इस पर हम कुछ काम करेंगे, और कोई ऐसा तरीका भी लेके आएंगे कि कुछ लो कॉस्ट जानवर की भी एक अलग जगह बना देंगे जहां जो है वो एक प्राइस रेंज के हिसाब से जानवर मिल रहे हो, और वेबसाइट के जरिए इसको डिजिटलाइज करने की भी कोशिश की जाएगी। इस पे कुछ काम हुआ है सर? बिल्कुल। मैं देखें, हमने 2 साल पहले भी ये बात की थी, और इस साल उसका पहला स्टेप ये हुआ कि पूरी मंडी ऑटोमेशन पे है। आपका हर जानवर का रिकॉर्ड हमारे पास, डेटा जो है वो रिकॉर्ड पे है। अब नेक्स्ट स्टेप वही है जो अभी आपने बात की है ना, ये हमने एक यूनिवर्सिटी के साथ अलाइन किया है कि जैसे ही मंडी में जानवर उतरे उसका वेट हो जाए, और उस वेट के साथ ही उसकी पिक्चर के साथ अपलोड हो जाए। तो आपको ये फिक्र नहीं है कि मैंने अगर फॉर एग्जांपल 2 मन का जानवर लेना है तो मुझे किस ब्लॉक में जाना होगा। तो 2 मन का जानवर आपको इस ब्लॉक में मिलेगा, आपके पास रिपोर्टेड है, आपने मंडी पे उतरते ही मंडी मैनेजमेंट ने उसका वेट करने के बाद तो ऐसा हो गया कि आपके पास एक ऑथेंटिक साइट आ गई। अभी तक 2 सालों में जो प्रॉब्लम थी कि ऑथेंटिसिटी नहीं थी, कि लोग डिफरेंट एप्स बना के और कुछ भी डाल दें। तो जब मंडी ओन करती है, जब एक ऑर्गेनाइजेशन ओन करती है, तो वो उस बात की क्रेडिबिलिटी आपकी बढ़ जाती है ना। आप कहते हैं हाँ, ये मंडी ने लिखा है कि ये 2 मन का जानवर है, तो ये 2 मन का जानवर है, और ये हमें इस प्राइस के अंदर मिलेगा और इस जगह से मिलेगा। तो ये बिल्कुल इस पे काम हो रहा है। मैं इसमें एक IT यूनिवर्सिटी के साथ अलाइंड हूँ, हमने उनसे MOU साइन किया है कि हम नेक्स्ट ईयर जो है वो इस पूरे डेटा को, उनके स्टूडेंट्स जो है ना, वो इस मंडी को डिजिटलाइज करेंगे। अच्छा देखिए डॉक्टर साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ कि ये मंडी पे इतनी फोकस क्यों है मेरा? ये क्राइम के हवाले से तो बता दिए जुल्फकार भाई ने आपको, हम भी उस पर काम कर रहे हैं, जुल्फकार भाई भी काम कर रहे होंगे रोज सुबह शाम। देखिए, मंडी से रेवेन्यू जो है वो 800 अरब का रेवेन्यू है। पाकिस्तान में जो मईशत को 800 अरब का एक पुश मिलता है, और इससे जो खाले पाकिस्तान टैनर्स एसोसिएशन लेते हैं, पाकिस्तान टैनर एसोसिएशन इस खालों को प्रिजर्व करने के बाद पाकिस्तान लेदर गारमेंट को देता है, और लेदर गारमेंट ये कहती है कि हम इससे 2.5 बिलियन US$ की एक्सपोर्ट करते हैं। देखिए, पाकिस्तान एक ज़रई और फार्मिंग कंट्री है, हमारे पास जो अल्लाह ताला ने सलाहियत दी है, हम इसी के ऊपर प्रमोट कर सकते हैं ना। हम अभी टेक्नोलॉजी कंट्री नहीं है, तो हमारे पास यही एक चीज़ है जिसके लिए मैं इतना डिफेंस कर रहा हूँ, या इतना इसके लिए आपके साथ रिक्वेस्ट होती है, आपसे बात होती है कि हम सब ने मिलकर अपने मुल्क के लिए कुछ तो काम करना है। तो वो काम ये है कि हम एक फार्मिंग और एक एग्रीकल्चर कंट्री है। देखिए, अगर हमारी बच्चे, हमारे स्टूडेंट्स ने मिलके इसकी ऐप तैयार कर ली, और हमने दुनिया के अंदर जितना एक्सपोर्ट मार्केट के अंदर, पाकिस्तान में आपको पता है 290 एक्सपोर्टर्स हैं, टोटल 290 एक्सपोर्टर्स जो मीट का काम करते हैं, जो पाकिस्तान से ईरान को, ओमान को, बहरीन को, दुबई को माल भेजते हैं, गोश्त। सिर्फ 290 लोग। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि आप तक कितने जानवर आपकी मवेशी मंडी में उतर चुके हैं, जिसमें से गाय बैल है वो कितने हैं, और उसके बाद बकरे, दुम्बे या छोटे मवेशी जो हैं वो कितने हैं? मैं ओवरऑल आपको बताता हूँ। देखिए, हमारे पास ना डिजिटल डेटा है, 1 लाख प्लस हमारे पास जानवर मौजूद है जो मंडी के अंदर, और कंटेनर्स लगा हुआ है, ट्रॉलर्स आ रहे हैं और काम हो रहा है। और सिर्फ अब जरूरत यही है कि हमारे लोगों में ये कितने लाख जानवर एक्सपेक्टेड हैं इस पूरे उसमें? आप तो पहले भी मतलब 2 साल कबल कितने जानवर थे, और अब कितने जानवर एक्सपेक्टेड हैं? देखिए, हमने लास्ट ईयर कोई 6.25 साढ़े 6 लाख जानवर बेचे हैं, मतलब खरीदो फरोख्त ज्यादा आता है, फिर उसमें से 6.5 लाख जानवरों की खरीदारी हुई। तो मैं तो एक्सपेक्ट करता हूँ कि इस दफा 7.5-8 लाख जानवरों की खरीदारी होगी, और जानवर आएंगे 10 लाख प्लस। अब बात समझे, ये और माल सारे का सारा आता है लास्ट 15 डेज में।
کراچی والوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ پہلے سے مال سارا جانور خرید کے اپنے گھروں پہ لے جائیں. ہم بڑے تھکلی ڈینس پاپولیٹڈ ایریاز میں رہتے ہیں. سر کہتے ہیں کہ ذی الحج کا چاند نظر آنے سے پہلے جو خریداری ہو جاتی ہے نا بڑے جانور کی, چاہے وہ اچھے بکرے ہوں یا بڑے جانور ہوں, جو شخص ذرا اچھی قربانی کرنا چاہتا ہے, زیادہ قیمتی قربانی کرنا چاہتا ہے, وہ کم از کم 10 روز اپنے گھر پہ چاند نظر آنے سے پہلے اپنے گھر پہ جانور باندھ دیتا ہے. تو اچھے جانوروں کی خریداری تو آپ سمجھ لیں کہ چاند نکلنے سے پہلے ذی الحج کے ہو جاتی ہے. تو کیا یہ تمام خریداری 5 دنوں میں ہی ہو پاتی ہے؟ آپ کہتے ہیں 15 دن پہلے یہ جانور آئیں گے اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ یہ 15 دن 20 دن کا سرکل ہے پورا. اور میں آپ کو بتاؤں, واحد منڈی ہے جہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں جانور ہے. تو یہاں کی پرائزنگ, یہ آپ کے توسط سے کنزیومر کو بتا رہا ہوں کہ اگر روڈ سائڈڈ آپ کے پاس کوئی کھڑا ہے نا, اس کے پاس پانی بھی مہنگا ہے, اس کو جگہ بھی نہیں ہے, اس پر رہائش, اس نے جگہ جگہ جو یہاں پہ لوکل باڈیز ان سے لگوا رہی ہیں, ان کو رشوتیں دینی ہیں, ان کو پیسے دے کے کھڑے ہونا ہے وہاں پہ اس کی پرائز میں, اور جہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں جانور موجود ہے نا وہاں پہ. اور ایک اور چیز آپ کے توسط بتا دوں کہ ہم نے ابھی ڈے پاس, بائک کا بھی ڈے پاس کر دیا ہے اور گاڑی کا بھی ڈے پاس. جو پہلے آپ کو مہینے کا پاس لینا پڑتا تھا, ایک دن کا بھی مل جائے گا. اب ایک دن کا آپ کو پاس مل جائے گا. آپ فیملی کے ساتھ گاڑی کے اندر موو کر سکتے ہیں. بہت بڑی منڈی ہے, تو آپ اپنی گاڑی پہ, بائک کے اوپر آپ پوری منڈی کو وزٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک, اچھا یہ آسانی ہو گئی ہے, یہ پاسز ایزیلی اویلیبل ہیں. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. فرائیڈے کو آفیشلی ہم اوپننگ کرنے جا رہے ہیں. فرائیڈے ایوننگ کو آفیشیل اوپن کرنے جا رہے ہیں, کیونکہ مال اب اس قدر آ چکا ہے, سارے وی آئی پی بلاکس فل ہو چکے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ بچے, فیملیز آئیں اور اس فرائیڈے کوئی آپ نے اٹریکشن رکھی ہے لوگوں کے لیے؟ فرائیڈے کو اگر آنا چاہیں, کسی طرح پہنچ گئے, اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے سب کو, کس طرح پہنچ جائیں تو پھر کوئی اٹریکشن ہے؟ دیکھیں وہاں پہ فائر ورکس ہیں, وہاں پہ اینیمل کی, مطلب یہ جانوروں کی واک ہے کہ آپ بڑے بڑے اچھے خوبصورت جانور جو ہیں وہ آپ دیکھیں گے کہ ان کو موو کرا کے دکھایا جائے گا. میرے خیال میں آپ کو سیکیور ٹرانسپورٹیشن کے لیے بھی کچھ کرنا پڑے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ زیادہ تر لوگ وزٹ کریں تو کوئی سیکیور ٹرانسپورٹیشن آپ ایسی پرووائڈ کریں جس میں لوگوں کو یہ پتا ہو کہ چلیں ٹھیک ہے, معمار موڑ تک بھی اگر حفاظت کے ساتھ پہنچ گئے تو آگے تو مویشی منڈی والے لے جائیں گے پھر ہمیں. جی ہمارا یہی پلان ہے کہ ہم جو معمار موڑ ہے وہاں سے آپ کو پوائنٹ سسٹم دیں کہ وہاں پہ آپ کے لیے شٹل آپ کو دے دیں, اور آپ شٹل کے اوپر جو ہے منڈی جائیں, وزٹ کریں, اور پھر واپس شٹل ہر آدھے گھنٹے بعد نکل رہی ہے. آپ کو جو شٹل آپ کو ملتی ہے اور آپ شٹل پہ واپس آ جائیں, معمار موڑ پہ آپ کو ڈراپ کر دیں گے. ٹھیک ہے, بس کوئی غلط شٹل میں نہ بیٹھ جائیں کہ ایسا نہ ہو. پوری برانڈیڈ شٹل ہوگی. اچھا, پوری برانڈیڈ شٹل ہوگی. یہ واحد منڈی ہے جو اتنی آرگنائزڈ ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا ذوالفقار پیرزادہ صاحب کیا کہیں گے, کیا حل کیا ہے؟ بس حل یہ ہے ڈاکٹر صاحب, ایک تو پہلے یہ کریں کہ جو پولیس والے انہوں نے بٹھائے ہوئے نا آس پاس, جو موٹر سائیکل سواروں کو روک کے آج کل تلاشی کے نام پہ 50-100 روپے جمع کر رہے ہیں نا, اس کے اوپر یہ روزانہ پولیس لائن پہ اس کو نہیں, یہ بات رینجرز تو نہیں کر رہی ہے. میری سمجھ سے یہ بات ہے کہ رینجرز کے ہوتے ہوئے یہ سب ہو کیسے؟ رینجرز الگ ہے, پولیس دیکھیے موٹر سائیکل پہ گشت کر رہے ہیں نا, وہ کہیں بھی کونے میں جھاڑیوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. اچھا, اور بیچارے موٹر سائیکل والے ویسے ہی 4 لڑکے 2 موٹر سائیکل پہ آتے ہیں, روک کے ان سے 50 روپے 100 روپے. یہ ہائی وے پہ بھی ہوتا ہے, ادھر بھی ہوتا ہے. یہاں پہ یہ اس چیز کو نہیں, یہ اس چیز کو یہ خود بھی روک سکتے ہیں, جا کے بات کریں ادھر کے متعلقہ, کیونکہ جتنا پولیس ہے وہ تمام ان سے رابطے میں. لیکن ذوالفقار صاحب یہاں میں اس بات سے آپ کی اس لیے اتفاق نہیں کروں گا کہ انہی موٹر سائیکل سواروں کی بھیس میں وہ لوگ بھی ہیں جو کہ لوٹ رہے ہیں. نہیں لوٹ تو رہے ہیں, مگر کم سے کم جو لوگ منڈی جانے والے ہیں نا, جو خریداری کے لیے لڑکے آج کے نکل رہے ہیں نا, وہ ان کو تھوڑا سا یہ تھوڑا سا یہ کر لیں. باقی لوٹ مار تو ہو ہی رہی ہے پورے شہر میں, اللہ بہتر کرے گا کہ لوگ آئندہ کرسی پڑھ کے نکلے, زیادہ ہو جائے اور زیادہ سرویلنس ہو جائے, پھر رینجرز اگر سرویلنس تھوڑی سی بڑھا دیں تو پھر میرے خیال میں اس پہ بہت بہتر ہو جائے گا. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ یاور چاولہ صاحب, آپ نے پروگرام کے وقت نکالا. آپ کا بھی, ذوالفقار صاحب کا آپ کا بھی تھینک یو ذوالفقار صاحب, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین ویلکم بیک, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین اب پروگرام میں ہم کچھ بات کرنا چاہیں گے تجاوزات کے حوالے سے. ناظرین اس شہر سے تجاوزات ختم کی جاتی ہیں, انسداد تجاوزات کا جو محکمہ ہے وہ آپریشنز مختلف کرتا ہے, تجاوزات ہٹائی جاتی ہیں, لیکن منظم طریقے سے تجاوزات دوبارہ لگا دی جاتی ہیں. نہ صرف جو ٹھیلے یا دوسری ٹیمپرری جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو ہٹایا جاتا ہے, عارضی چیزوں کو ہٹایا جاتا ہے, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بعض دفعہ تو جو یعنی عمارات ہوتی ہیں یا ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو پبلک پراپرٹی کو انکروچ کر رہی ہوتی ہیں ان کو ریموو کیا جاتا ہے. لیکن کچھ مافیا اس طریقے سے کام کرتا ہے کہ کراچی میں چاہے ٹھیلے لگانے ہوں یا
पथारे लगाने हों या गैर कानूनी तामीरात करनी हो, रातों रात ये तामीरात हो जाती हैं और महकमे को दोबारा एक दफ़ा फिर से नए सिरे से इस पर कार्रवाई करनी पड़ती है। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं सीनियर डायरेक्टर लैंड एंड एंटी इंक्रोचमेंट KMC जनाब बशीर सिद्दीकी साहब, जिन्हें हम खुशामदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब। बशीर साहब, खुशामदीद कहते हैं सर प्रोग्राम खबर की खबर। थैंक यू सर, अब चूंकि एक वक्फे के बाद, कुछ अरसे के बाद दोबारा आपको ये पोर्टफोलियो दिया गया है लैंड एंड एंटी इंक्रोचमेंट का, तो आज हमने सोचा आपको अपने प्रोग्राम में मदऊ करें। सर, क्या कहते हैं कराची में इस वक्त, पहले भी आपने बड़े ऑपरेशंस किए, बड़े बड़े ऑपरेशंस, ऐसे ऑपरेशंस आपने किए जो नामुमकिन थे, जिसमें आपको बड़ी थ्रेट्स का भी सामना हुआ, पुलिस यूज़ करनी पड़ी। अब दोबारा से जब आपने चार्ज लिया है, क्या देख रहे हैं सर, क्या दोबारा फिर से नए ऑपरेशंस शुरू करने पड़ेंगे कराची में तजावुज़ात हटाने के लिए? जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया। इत्तेफाक से मैंने आज ही चार्ज लिया है और आपको पता है कि एंटी इंक्रोचमेंट की ड्राइव जो है वो रोजाना की बुनियाद पर चली रही थी, लेकिन उसके अंदर इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूंगा कि तेजी से जितने भी इंक्रोचमेंट के हवाले से आते साथ ही मैंने अभी डिस्ट्रिक्ट सेंटर में 3 जगहों पे ऑपरेशन शुरू करवा दिया है और उन तजावुज़ात के खिलाफ जो रोड और फुटपाथ को घेरे हुए हैं वहाँ पर कार्रवाई डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जारी है इस वक्त। और मेरी पूरी कोशिश होगी कि जिस तरह पहले एडमिनिस्ट्रेटर ने एतमाद किया था, अब मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि फिर दोबारा उस एतमाद को बहाल करूं और इंशाल्लाह अपनी कार्रवाइयां जारी रखूंगा और शहर के सारे तजावुज़ात खत्म करा के रहेंगे इंशाल्लाह। ठीक। अच्छा बशीर सिद्दीकी साहब, क्या वजह है सेंट्रल पे कुछ ज़्यादा जोर है? मतलब लोग थोड़ी सी शिकायतें भी करते हैं कि 50-50 साल से, 30-30 साल से जो चीज़ें बनी हुई थी, शारा नूरजहां हो या ऐसी सड़कें जो नाले के साथ साथ चल रही हैं, पक्की इमारतों को भी तोड़ दिया गया। मैं मतलब बड़ी बड़ी कमर्शियल लैब्स हैं, जो फूड स्ट्रीट है, उनमें जो चीज़ें 30-30 साल, 40-40 साल से बनी हुई थी, उनको भी मस्मार किया गया कि नहीं ये इंक्रोचमेंट में आती है। क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप सही कह रहे हैं। असल में हुआ ये कि DC जो सेंट्रल है उनके साथ मैं कोऑर्डिनेट में हूँ और उनके साथ उन्होंने हर असिस्टेंट कमिश्नर को डेली की बुनियाद पे एक जो है इलाके के अंदर ऑपरेशन के लिए हमारे साथ उन्होंने टाइमिंग दी है। तो हमने हर असिस्टेंट कमिश्नर के अलावा रोजाना की बुनियाद पे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में कार्रवाई शुरू की। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर कार्रवाइयाँ हमारी ज्यादा होती हैं और उसके बावजूद वहाँ पे तजावुज़ात है। असल में डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कराची शहर का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट भी है और सेकेंड ये है कि वहाँ पे रेड़ी, पथारे और फुटपाथ पे लोग जो है वो ज्यादा वहां पर घेरते हैं। अगर हम उनको दिन के दिन हटा देते हैं तो वो रात को आ जाते हैं, शाम को आ जाते हैं। तो अब हमने कोशिश की है कि रात को भी जहाँ पर इंक्रोचमेंट है वहाँ पे हाजिम भंगवार साहब, मैंने सुना है कि इसमें काफी हाजिम भंगवार जो हैं वो काफी एक्टिव नजर आते हैं इस पूरे ऑपरेशन में खास तौर पे। हाँ बिल्कुल, आज मेरी उनसे भी बात हुई, उनका मुझे मुबारकबाद का फोन भी आया था और उन्होंने भी रिक्वेस्ट की थी कि बशीर साहब कि एक ऑपरेशन अब आप आ गए हैं। तो मैंने उनसे कहा कि इंशाल्लाह कल से हम आपके साथ भी ऑपरेशन शुरू करवा रहे हैं और आज भी दो असिस्टेंट कमिश्नरों के इलाके में डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में हम कार्रवाई जारी है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे डॉक्टर साहब कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अलावा भी तमाम चीजें हमारी कार्रवाइयाँ शुरू हो जाए। आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहूंगा डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की जानिब, जिसमें यूनिवर्सिटी रोड पे आपको बताया कि तामीराती काम जारी है, लेकिन बदकिस्मती से यूनिवर्सिटी रोड के साथ जो सर्विस लेन्स हैं उस पर तजावुज़ात हैं, जिसकी वजह से शदीद ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ता है। और ये फुटपाथ और ये जो जगहें ये तो डायरेक्टली आपके अंडर में आती हैं, जिस पे होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, चीज़ें हैं, और ये पूरी पट्टी हसन स्क्वायर से लेके और आगे कराची यूनिवर्सिटी या उससे आगे तक आपको जो है ना बहुत सी जगहों पे ये तजावुज़ात मिलती है। कई दफ़ा आपने इस पर ऑपरेशन किया है, फिर दोबारा ऑपरेशन किया जाएगा? जी डॉक्टर साहब बिल्कुल, इंशाल्लाह आप देखेंगे आपको इंशाल्लाह बेहतरी नजर आएगी। थोड़े दिनों में 2-4 रोज के अंदर इंशाल्लाह आपको पूरी कराची शहर के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट में 7 डिस्ट्रिक्ट में मैं कार्रवाइयाँ इंशाल्लाह प्लान कर रहा हूँ और 2-3 दिन लगेंगे। आपको जो है कम से कम रोजाना 3 डिस्ट्रिक्ट में, 2 डिस्ट्रिक्ट में, 4 डिस्ट्रिक्ट में रोजाना के मैदान पर कार्रवाइयाँ नजर आएंगी और फर्क नजर आएगा इंशाल्लाह जरूर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बशीर सिद्दीकी साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाजरीन, सीनियर डायरेक्टर लैंड एंड एंटी इंक्रोचमेंट KMC कराची जनाब बशीर सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त अपने ख्ताम पर पहुंचता है। मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।